وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم. دیوان زیر تزبر نہ بڑھتو، دیوان زیر تزبر نہ بڑھتو، متا مولا پیش جباوی. اندی کئی مخلوق ظلم نہ کر، اندی کئی مخلوق ظلم نہ کر، متا کار خدا داوی. یا دھن دولت رب کس کے دے، متا در در دے بنواوی. اندے کار غضب تو بچ ون بندیا، شالا رب رحمت فرماوی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الکلام ذوالجلال والاکرام، مالک کل کائنات، مالک ارض و سماوات، اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام حضور کا دین پر جن کی محنتوں سے، قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب سے راضی تھے. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں
میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت جس کا نام سورہ ابراہیم ہے، اس میں سے ایک مقام تلاوت کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین اس سورت کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ کوئی بندہ یہ نہ گمان کرے، یہ نہ خیال کرے، یہ نہ سمجھے کہ ظالم لوگ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ کو اس کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے باخبر ہے۔ تو اس لیے میں نے آج کی گفتگو کا عنوان یہی رکھا ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی کے حق کو پامال کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، تو دنیا والے نہ دیکھ رہے ہوں اور جس کو تکلیف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے ورثاء، اس کے رشتہ دار، اس کے ولی، اس کے دوست، اس کا خاندان، اس کے تعلق دار دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، یہ یقینی بات ہے ظالم جب بھی ظلم کرتا ہے اللہ کی ذات اس ظالم کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ظالم اللہ کے علم سے چھپ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دکھانے والے، تکلیف دینے والے، جن کو دوسرے لفظوں میں ظالم کہتے ہیں، ان کا انجام اس انداز میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، ایسے ظالم مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتایا ہے، أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، بے شک ظالم لوگوں کے لیے بڑا سخت قسم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چند دن کی زندگی ہے، وہ یہ نہ سمجھے میں ظلم کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، میں زیادتی کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، میرا نام نکل جائے گا، شہرت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، مجھے القابات سے نوازا جائے گا۔ نہیں، ظالم کے لیے اگر کوئی شہرت ہے، عزت ہے، وہ بہت ہی تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو ہمیں ارشادات اور اپنی پیاری باتوں سے اس امت کو نوازا ہے، اس میں یہی بات ہے کہ ظالم کو وقتی طور پر ڈھیل دی گئی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ظالم کا انجام انتہائی عبرتناک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے مظلوم کے ساتھ مدد ضرور کرنی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں، آج تو لوگ یہ ظلم کرتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھتے، اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بہت پریشان ہوں گے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب کائنات فرماتے ہیں، تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهِ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، او کما قال، ایک مقام پہ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا ترازو رکھ دیں گے، عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ اس عدل و انصاف کے ترازو میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر کسی بندے نے ایک ذرے کے برابر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، اتینا
اس کو بھی توڑا جائے گا۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا اور روز قیامت لوگوں کی حالت یہ ہوگی جب مجرم لوگ دیکھیں گے مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے، اپنے عملوں کو تلتا ہوا جب دیکھیں گے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور کہیں گے ما لہذا الکتاب، ہمارے نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، اس میں چھوٹا ظلم بھی لکھا ہوا ہے، بڑا ظلم بھی لکھا ہوا ہے، چھوٹی زیادتی بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی زیادتی بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں نیکیوں کا بھی پورا برا حساب ہے اور گناہوں کا بھی پورا برا حساب لکھا ہوا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے نظام اس لیے بنایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، روز قیامت تمہارا رب کسی کے ساتھ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ حدیث قدسی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظلموا انفسکم، اے میرے بندو میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کی بجائے اور جگہ پہ رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے نا ظلم، ظلم کیا ہے؟ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ ایک چیز کو اس کی اصل مقام پر رکھنے کی بجائے کسی اور جگہ رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جو جگہ اللہ نے کسی چیز کی بنائی ہے، جو مقام اللہ نے کسی چیز کو دیا ہے، اس چیز کو وہ مقام وہ جگہ نہ دینا یہ ظلم ہے۔ اللہ نے کسی کا کوئی حق بنایا ہے، اس کا حق اس کو نہ دینا یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا زیور ہے جس طرح خواتین استعمال کرتی ہیں، ناک میں پہننے والا زیور ہے، اب اس کو ناک میں پہننے کی بجائے بندہ ماتھے کے اوپر لٹکا لے، یا ماتھے کے اوپر جو زیور بنایا گیا ہے جس مقصد کے لیے اس کو بندہ کانوں میں پہن لے، یا ہاتھ میں پہننے والی انگوٹھی ہے ہاتھ میں پہننے کی بجائے وہ پاؤں کی کسی انگلی میں پہن لے، تو اس کو کہتے ہیں کہ حقدار کو حق نہیں دیا گیا، جو اس کا صحیح مقام تھا اس کو مقام نہیں دیا گیا، جگہ کو اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھنے کا نام ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم کرنا پسند ہے۔ اب ایک آدمی کو اس کے پیسے واپس کر دینا، قرض لیا ہے اس کو واپس کرنا انصاف ہے، لیکن قرض لینے کے بعد اس کا قرض واپس نہ لوٹانا، کیونکہ اس کا حق تھا، نہ دے کر بندہ ظالم بن جاتا ہے۔ والدین کی عزت کرنا، احترام کرنا، خدمت کرنا، حسب ضرورت حسب استطاعت ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا یہ حق ادا نہیں کرتا تو ظالم بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حق ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی حق ہے، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ان کا بھی حق ہے، والدین کا، اولاد کا، بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا، مسلمانوں کا، انسانوں کا، حیوانوں کا، یتیموں کا، پڑوسیوں کا، کمزوروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بنایا ہوا ہے۔ حق والے کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں بھی ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم نہ کرو۔ قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ اگر بیوی فرعون کی ہے، اس کے پاس نیک اعمال ہے، تو اللہ فرعون کی وجہ سے اس کے اوپر زیادتی نہیں کرتے کہ میں اس کو جنت کیوں دوں، یہ تو فرعون کی بیوی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ جو فرعون کی بیوی ہے لیکن اللہ کی توحید کو مان لیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتی ہے، اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے
رب کو پہچان لیا رب العالمین بھی اس سے راضی ہو جائے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں بندہ تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں, اس کے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس کی بیوی کا ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے باپ کا میرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ خود تو ٹھیک ہے لیکن اس کی اولاد کا میرے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں, حق والے کو حق دینے کی بجائے دوسروں کو بنیاد بنا کر اس کے حق کو پامال کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم ہے. رب العالمین نے یہ نہیں کہا یہ فرعون کی بیوی ہے, فرعون میرا دشمن ہے, وہ جو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب خود ہوں, میں اونچا خدا سب سے بڑا میں ہوں, اعلیٰ رب میں ہوں, میں اس کی بیوی کو کیوں جنت دے دوں, یہ تو میرا دشمن کی بیوی ہے. نہیں نہیں, رب العالمین نے انصاف کیا ہے, ظلم نہیں کیا. بیوی فرعون کی ہے, ایمان والی ہے, نبی کو ماننے والی ہے, رب نے جنتوں کے خزانے عطا کر دی. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, اے میرے بندو میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا, تم بھی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کیا کرو. قرآن کریم نے ایک اور مثال بیان فرمائی, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. تو نبیوں رسولوں پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر فرمایا. سورہ تعلیم میں رب کائنات نے ایک اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ہے, ایک اللہ کے نبی لوط علیہ السلام ہے. ان دونوں کی بیویاں اللہ کو نہیں مانا, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا, پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا. اب رب العالمین نے ان کے لیے بھی بالکل عدل اور انصاف کا ترازو, جو عدل کا تقاضا تھا اس کو پورا کیا. اب یہ نہیں کیا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, اس کا ابو تو اچھا ہے, اگر یہ مجرم ہے اس کا خاندان تو بڑا نیک ہے, اس کا قصور ہے, اس کی بیوی کا قصور تو نہیں ہے, اس کا قصور ہے, اس کے شوہر کا قصور تو نہیں ہے, اس کا قصور ہے, اس نے جرم کیا ہے, اس کے بھائی نے تو جرم نہیں کیا, لہذا ان کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے تعلق کی وجہ سے مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جو ظلم ہے. رب العالمین نے یہ نہیں کہا کرو کوئی بات نہیں, یہ ظالم ہے, شرک کرنے والی ہے, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتی, میری وحدانیت اور توحید کو نہیں مانتی, لہذا اپنے پیاروں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دو. اگر اپنے پیاروں کی وجہ سے رب العالمین چھوڑ دیتے تو یہ انصاف نہیں تھا. انصاف تھا, انصاف نہیں تھا. رب العالمین نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ظلم زیادتی نہ کی. اگر کائنات کا رب یوں کر دیتا, وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا لیکن ان کے پاس بھی نبی اور پیغمبر کی رشتہ داری نہیں تھی, وہ قیامت کے دن یہ نہ کہتے یا اللہ گناہ تو ہمارا بھی وہی ہے, جرم تو ان کا بھی وہی ہے, ہم جہنم میں جائیں وہ جنت میں جائیں, جرم جب برابر ہے تو انجام بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. جب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا, پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانا, رب العالمین نے فرمایا قیل ادخلا النار مع الداخلین. اپنے اس جرم کی وجہ سے باقی لوگ تو رو دیتے ہم جہنم میں جائیں گے, تم ابھی سے جہنم میں چلی جاؤ. اللہ انصاف کرتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. اب ظلم کی کچھ شکلیں ہیں, زیادتی کی کچھ شکلیں ہیں, دل دکھانے کے کچھ انداز اور طریقے ہیں. اچھا, انسان کا دل کب دکھتا ہے؟ آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے, آپ کو کوئی آدمی گالی دے دل دکھے گا, کوئی آپ کے اوپر الزام لگائے تو دل دکھے گا, کوئی آپ کو مارے دل دکھے گا, کوئی آپ کے اوپر تہمت لگائے تو دل دکھے گا, کوئی آپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کے اوپر ناجائز قبضہ کر لے دل دکھے گا, کوئی آپ سے پیسے لے کر کھا جائے دل دکھے گا. تو یہ دل دکھانے کی جتنی بھی قسمیں ہیں, ایسے کام جن کی وجہ سے بندے کا دل دکھتا ہے, اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف انداز میں لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں کا دل دکھانے والا نہیں بننا بلکہ
دوسروں کے ساتھ محبت اور پیار کا انداز کرتے ہوئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلم، وہ مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا. کیوں؟ اگر ظلم کرے تو پھر بھی دوسرے بندے کی دل آزاری ہوگی، اگر ظالم کے حوالے کر دے تو پھر بھی اس کی دل آزاری ہوگی کہ اس نے مجھے ظالم کے حوالے کیا. آپ علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا اے لوگوں لا تدابروا ولا تباغضوا، اور آپ نے فرمایا لا تقاطعوا، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہا کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑا کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھایا کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سارے کے سارے آپس میں بھائی بن کے رہا کرو. جب بھائی بن کے رہیں گے کوئی کسی کی دلداری نہیں کرے گا، کوئی کسی کی جاسوسی نہیں کرے گا، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر حسد نہیں کرے گا، تو یہ معاشرہ دنیا میں امن کا گہوارہ بن جائے گا، کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوگی. اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں میری بہنوں، آج جب ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمیں ظلم کا بازار گرم نظر آتا ہے. طاقت والا کمزور پہ ظلم کر رہا ہے، حیثیت والا کمزور کے اوپر ظلم کر رہا ہے، گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں پہ ظلم کر رہا ہے، باپ ہے تو اولاد پہ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اولاد ہے تو اپنے والدین کا دل دکھاتی نظر آتی ہے، رشتہ دار کو کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹانکیں کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں، دل دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حکمران عوام کا خون پسینہ اور ان کی کمائی کو اللہ اکبر حکمران عوام پہ ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حاکم اپنی رعایا پہ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، امیر غریب کو کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں دیتا، امیر غریب پہ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھول گئے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ظالموں بھول نہ جانا، کسی بھول میں نہ رہنا. تم ظلم چھوٹا کرو یا بڑا کرو، رب کی ذات دیکھ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو. یا رسول اللہ کا مدد کرے. آپ نے فرمایا ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی ظالم ہو پھر بھی اس کی مدد کرو، تمہارا بھائی مظلوم ہو پھر بھی اس کی مدد کرو. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ مظلوم کی مدد والی بات تو سمجھ آ گئی ہے، اس کو ظلم سے بچانا ہے، اس پہ ظلم نہیں ہونے دینا، لیکن ظالم کی مدد والی بات سمجھ نہیں آئی، ذرا سمجھا دیجیے. آپ نے فرمایا مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، اس کو ظلم سے بچانا کہ اس کے اوپر ظلم نہ ہوا جائے، اس کو ظلم سے بچانا مظلوم کی مدد ہے. اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے. ظالم کی مدد کیا ہے؟ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے. اور مظلوم کی مدد کیا ہے؟ کہ اس پہ ظلم نہ ہونے دیا جائے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت کو حکم دیا. نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. آپ علیہ السلام ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہوں. کتنے اعزاز کی بات ہے، پوری کائنات کے مسلمان رسول اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اللہ کا قسم اٹھا کے فرماتے ہیں معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کتنا پیار ہے. یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، راستے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ پتہ نہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، میں خود تجھے روانہ کر کے آتا ہوں. سواری کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں معاذ ایک بات یاد رکھو، تم یمن میں جا رہے ہو، وہاں ایک بات کا خیال کرنا، اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا. کیا مطلب؟ کسی کے اوپر ظلم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، یہ جہاں مظلوم ہوتا ہے، جہاں رب کائنات کا عرش ہے، درمیان میں کروڑوں اربوں کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، لیکن مظلوم کے منہ سے جب آہ نکلتی ہے
فوری قبول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مظلوم کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا ولو بعدہین، اگرچہ مدد کرنے میں اپنی مرضی اور حکمت کی وجہ سے تھوڑی دیر کر دوں، لیکن تیری مدد میں ضرور کروں گا، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دوں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، جب کسی کا دل دکھایا جاتا ہے، کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، مظلوم کی زبان سے جو بددعا نکلتی ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ آج ظالم اتنے اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے کے بعد کہتے ہیں تو کیا کرے گا، تو کیا کرے گا، بس دعائی کرے گا نا، کر جو کر سکتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب العالمین دیکھ رہا ہے، لہذا کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، ایک دن ایسا آنے والا ہے ظلم کی لسٹیں نکل آئیں گی، فہرستیں نکل آئیں گی، تیری چھوٹی چھوٹی کڑوی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں گی، زہریلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں گی، دل دکھانے والی بھی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ میرے بھائیو، اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، زندگی کا سارا ریکارڈ نام اعمال کی شکل کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت بندہ کہے گا لم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا کہا ہوا ہے، میرا حساب کیسے ہوگا۔ اے افسوس، نام اعمال گرنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، میں یہ شرمندگی تو نہ اٹھاتا۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، ظلم سے زیادتی سے توبہ کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں بتایا کہ جو اس انداز میں ظلم کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، جو اس انداز میں ظلم کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی دوسرے بندے کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے تو وقعہ من 47 یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا جتنی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے 7 زمینوں کے طبقوں کو اللہ اکبر ملا کر اس کے گلے کا توق بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے۔ کیوں اس نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے اس کی دل آزاری کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ کسی دوسرے آدمی کے مال کو جھوٹی قسم کے ذریعے لے لیتا ہے، آج میرے بھائیوں 24 کرو کچہری کا عدالتوں کا جھوٹے مقدمات کی فہرستیں ملیں گی۔ اولاد نے والدین پہ جھوٹا کیس کیا ہوا ہے، اولاد نے والدین نے اولاد پر، بہن نے بھائی پر، بھائی نے بہن پر، میاں بیوی کے جھگڑوں کی لسٹیں مل جائیں گی۔ رشتہ دار قریبی خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے اوپر جائیداد کی خاطر، مال کی خاطر، مفادات کی خاطر، کئی دکانوں کے کیس، کئی مکانوں کے کیس، کئی پیسوں کے کیس، اور دونوں جانتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی ہیں، جھوٹیاں گواہیاں بھی ہیں، دنیا میں تھوڑا سا مال مل جائے، دنیا کے چند ٹکڑے مل جائے۔ اس آدمی نے کسی دوسرے بندے کے اوپر اس دل آزاری کا کام کیا، اس کے مال کو جھوٹی قسم کے ذریعے حاصل کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسئلہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام ہمارے جیسے تو نہیں تھے کہ گفتگو ہو رہی ہو، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو، وہ سوئے رہے، کوئی سوچتے رہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، نہیں، وہ سنتے تھے، غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے بعد اس کسوٹی پر، اس ترازو پر اپنے آپ کو توڑتے تھے کہ میرے اندر یہ کوتاہی تو نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے لیے اس بات کے اندر کیا سبق ہے، کیا درس ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ جھوٹی قسم کے ذریعے اس نے دوسرے بندے کا مال لے لیا، اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ ایک صحابی بول پڑے، یا رسول اللہ ان کان شیئا یسیرا، جھوٹی قسم کے ذریعے جو مال لیا جا رہا ہے وہ تھوڑا ہو یا پھر بھی یہی سزا ہے۔ آپ علیہ
کی جنت آرام کر دے. ایک مسواک کی لکڑی کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائے گا اور پکا جہنمی بن جائے گا. اور میرے بھائیوں جس نے لوگوں کے مرے گھرالے اور پلاٹ اور مربے کھا لیے ان کے کیا انجام ہوگا. ایک مسواک کی لکڑی کی وجہ سے اللہ کی عظیم الشان جنت سے محروم ہونے والا جو لوگوں کے سونے کھا جاتا ہے, لوگوں کے جہیز کھا جاتا ہے, لوگوں کے کپڑے کھا جاتا ہے, لوگوں کے پیچھنے کھا جاتا ہے, جو دوسروں کے ماں باپ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے طائب کھا جاتا ہے, دوست احباب کی طرف سے مدد کیے ہوئے پیسے کھا جاتا ہے, وہ ظالم جنت میں کیسے جائے گا. اللہ اکبر. آج لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. دوسروں کا حق کھانے سے پہلے سوچتے نہیں ہے کہ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. بس وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جان مٹا گلا کے نریٹت دیکھی جائے گی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا, نوکر تھا, بڑی بہادری کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہا ہے, بڑی بہادری کے ساتھ. ہری اللہ صحابہ کہنے لگے بڑا خوش قسمت ہے, اس کو مبارک ہو, اس کو مبارک ہو, بڑے جذبے کے ساتھ یہ جہاد کر رہا ہے, کافروں کی صفوں میں گھس جاتا ہے اور ان کو تہس نہس کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اما انہو من اہل النار, یہ تو جہنمی ہے, وہ شہید ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا مبارک ہو. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں کیا پتا, مجھے پتا ہے یہ جنت میں نہیں گیا بلکہ جہنم میں گیا ہے. صحابہ کرام کو تشویش ہوئی, پریشانی ہوئی, حیرت ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذرا تحقیق کریں. آپ نے فرمایا جی جاؤ دیکھو اس کا سامان چیک کرو. صحابہ کرام جا کر دیکھتے ہیں, اس بندے کے سامان کو چیک کرتے ہیں. سامان میں سے ایک ایسی چادر ملی جو چوری کی تھی, مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے چرا کے رکھ لی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس جہنم, اللہ اکبر, یہ چادر جو اس نے چرائی تھی یہ جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر چکی ہے اور وہ جہنم کی آگ کی چادر میں لپٹا ہوا. ایک چادر, کتنی عظیم نیکی, جہاد, شہادت اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خادم اور نوکر ہونا, اس چیز نے جہنم کی آگ سے بچایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک چادر جو اس نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے چرا لی تھی وہ جہنم کی آگ بن کر اس کو لپٹی ہوئی ہے. میرے بھائیو اگر کسی دوسرے کا حق ہے, ایک چادر بھی بندہ اس کی اجازت کے بغیر یا مال کے تقسیم ہونے سے پہلے چرا لیتا ہے, وہ مجاہد کیوں نہ ہو, وہ مواحد کیوں نہ ہو, وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا. آج ہم کیا سمجھتے ہیں, نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, اگر کسی کا مال کھا لیا, کسی سے قرض لے کر قرض دبا دیا, کسی کے اوپر جھوٹے مقدمے کر کے اس کی جائیداد ہڑپ کر لی, بہنوں کا حق کھا لیا, بیٹیوں کا حق کھا لیا, بھائیوں کو کمزور سمجھ کے ان کا حق کھا لیا, کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم لوگ یہ نہ سمجھیں ان کا حساب نہیں ہوگا, ان کا معاملہ نہیں ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک ذرے کے برابر کسی کو دکھ دیا وہ بھی دیکھ لے گا, جس نے ایک ذرے کے برابر کسی کو سکھ دیا وہ بھی دیکھ لے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو کسی پہ ظلم نہ کریں, زیادتی نہ کریں. ایک طریقہ کسی کا مال کھانا یہ زیادتی ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ ظلم ہوا تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے. دوسرا طریقہ کسی کے اوپر الزام لگانا. شریف آدمی ہے, نیک آدمی ہے, صالح آدمی ہے, بعض شہرت کے لیے, بعض مخاطب میں, بعض اپنی عادت پوری کرنے کے لیے اور بعض لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کے لیے, بعض حسد کی وجہ سے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں, ان کو گندا کرنے کی, بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی, دل آزاری ہوتی ہے نہیں ہوتی, اور وہ ظالم ہو جاتے ہیں. کائنات کا رب جو دیکھ رہا ہے ہمارا انجام کیا ہوگا. اسی طرح ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا سعد رضی اللہ, صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے. نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی, آپ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شریک ہونے والے, فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ
والسلام نے 3 سپہ سالار مقرر کیے تھے اور ایک ان میں جناب سعد بھی تھے، آپ نے ان کو جھنڈا مان دیا تھا۔ حضرت سعد کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا حاکم مقرر کیا۔ یہ جب وہاں جاتے ہیں، ایک آدمی نے کیا کیا، ایک اللہ اکبر، کسی نے شکایت لے کر بھیج دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد بھیجا، جو پتہ کرو وہاں معاملات کیسے ہیں۔ جب وفد آیا انہوں نے آگے تحقیق کی، اللہ اکبر، اس سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی، یہ شکایت ہی یہ گئی، انہو لا یصلی، نبی علیہ السلام کے صحابی ساتھ نماز سے ہی نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقاتی کمیشن قائم کیا، لوگوں کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو، وہاں کے لوگوں سے رہ لی گئی، مسجد کے نمازیوں سے تقریباً کافی ساری نمازیوں سے پوچھا گیا سعد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کلمات خیر سے ہی ذکر کیا، اچھا تذکرہ کیا، بہت اچھے آدمی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے جن 10 صحابہ کو جنتی کہا تھا، اور 10 صحابہ میں سے ایک سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام تھا اسامہ، اس نے کہا جناب اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے حق تو بڑا کڑوا ہو گیا، پھر میری کڑوی باتیں بھی سنتے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی سناؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے، یہ ساتھ جہاد میں نہیں جاتے، جہاد کا معاملہ ہے تو پیچھے رہتے ہیں، جب مال غنیمت تقسیم ہو اس میں نعوذ باللہ انصاف نہیں کرتے اور لوگوں میں فیصلہ بھی درست نہیں کرتے۔ تینوں باتیں جوڑی۔ صحابی رسول ہیں، آپ کو پتہ ہے جتنا صاف دل بندہ ہو، مخلص بندہ ہو، نیک بندہ اتنا حساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو کسی کا دل نہ دکھانے والا ہو، ایک ایک نکتے سے اس کا دل دکھتا ہے۔ ظالم کا دل تو بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جو دوسروں کا احساس کرنے والا ہو وہ بڑے حساس دل کا مالک ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کی عدالت میں کھڑے، اللہ اکبر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے میں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام والی نماز ان کو پڑھاتا ہوں۔ امیر عمر فرماتے ہیں مجھے تیرے بارے میں یہی خیال تھا، آپ کے بارے میں یہی گمان تھا۔ باقی اس بندے نے جب الزام لگایا، باقی لوگوں نے تعریف کی، ایک آدمی نے جھوٹا الزام لگایا اپنے امام پر، اپنے استاد پر، اپنے حاکم پر، اپنے خطیب پر الزام لگایا، ایسا الزام جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہم ان کان کاذبا، اے اللہ تو جانتا ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور تو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر ایسے کر اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی فقیری کو لمبا کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر۔ بس مظلوم جب دل دکھتا ہے پھر کوئی پتہ نہیں مظلوم کیا بددعا کرے، اگر وہ صبر کرے، برداشت کرے، نہ بولے اچھی بات ہے، ورنہ اگر مظلوم کی زبان سے بددعا نکل جاتی ہے اس کی اجازت لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس کے ساتھ کوئی برائی کی جائے اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو ظاہر نہ کرے، بلند آواز کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، الا من ظلم، مگر جو ظلم کیا گیا ہے مظلوم کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے لوگوں کے سامنے اپنے ظلم کا قصہ بیان کر سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے، اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ مظلوم جب اس کو تکلیف پہنچتے دل آزاری ہوتی ہے وہ بددعا کر سکتا ہے، نہ کرے تو اچھی بات ہے، لیکن جب مظلوم کے منہ سے بددعا کے الفاظ نکلتے ہیں پھر اس کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا کر دی، دل دکھایا جو گیا تھا نا، یہ چاہتا تھا مجھے ذلیل کرنا چاہتا تھا، سب لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا تھا، دعا کی یا اللہ تو اس کو ذلیل کر دے۔ اللہ اکبر، مفسرین لکھتے ہیں حدیث کے راوی مبارک بیان کرتے ہیں ہم نے اس بزرگ کو دیکھا، اس کی حالت کیا ہوئی، لوگوں نے ملاحظہ کیا، دیکھا وہ اتنا غریب ہو گیا تھا، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے دروازے کھٹکا کے روٹی کے ٹکڑے مانگا کرتا تھا، اللہ نے اس کو اتنا فقیر کر دیا۔ اور اس کے بعد عمر اتنی زیادہ بڑھ گئی، اس کی بھویں سفید ہو گئی، یہ آنکھوں کے اوپر بھویں اتنی بڑی ہو گئی، ان کو اوپر اٹھا کے دیکھتا تھا، ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، فقیر ہو گیا، اور بہت زیادہ طویل عمر
اور فطروں میں ایسے مبتلا ہوا، اللہ نے اس ظالم کو ایسا ذلیل کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور راوی حدیث بیان کرتے، حدیث کے آخر میں اللہ نے ایسا فتنہ میں مبتلا کیا، اس کی 10 بیٹیاں تھیں، جب بھی کسی بیٹی کا نام سنتا تھا، بلکہ جب بھی کسی بیٹی کی آواز سنتا تھا، اپنی بیٹی کے قریب جا کر وہ غلط اور بدتمیزی والی حرکتیں کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو اس طرح ذلیل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ظلم سے بچیے۔ کوئی پتہ نہیں مظلوم کیا بات ہوا، کوئی پتہ نہیں مظلوم کے منہ سے کون سی آگ نکل جائے۔ آج کسی کو کمزور سمجھ کر جب والدین کو حق نہیں دیا جاتا، والدین حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کو بددعا نہ دیں۔ والدین کی تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر اولاد ستانے والی ہے، نافرمان ہے، تکلیف دینے والی ہے، تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، وہ تو اچھا سوچتی ہے، لیکن جب اولاد بہت زیادہ اپنے والدین کو پریشان کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، ان کا دل دکھاتی ہے، پھر والدین کے دل سے بھی آ نکلتی ہے اور دعا کے الفاظ نکلتی ہے، اے ظالم اولادوں، یاد رکھو اگر والدین کو ستاؤ گے، والدین کے منہ سے بددعا نکل گئی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ آج شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تو کمزور ہے، کیا کر لے گی۔ خاص طور پہ وہ بچیاں جو کمزور گھرانوں سے آتی ہیں، یتیم ہو کر آتی ہیں، لوگوں کی قدر نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتی ہیں ان کا ولی کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، ان کا باپ کوئی نہیں، ان کا بھائی کوئی نہیں، ان کا چچا کوئی نہیں، ان کا ماموں کوئی نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے پیچھے کوئی بیت مضبوط نہیں ہے، ان پہ کوئی ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، چھیڑتے رہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ بالکار تو ایسے ظالموں کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اگر بچیاں ہوں، بچے ہوں، اس یتیم بچی کو، اس کمزور بچی کو کہتے ہیں نکل جا یہاں سے، ہمارے بچے ادھر چھوڑ کے چلی جا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس یتیم بچی کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ آج اگر میرے ابو زندہ ہوتے، مجھے یہ الفاظ نہ سننے پڑتے، میرے ورثا زندہ ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی، میں مجھے اس طرح بے قدر نہ کرتا۔ ان کمزوروں اور یتیموں کا دل دکھانے والے ظالم لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کی یہاں قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ میں پڑھ رہا تھا کراچی کا ایک واقعہ، یتیم بچی ہے، اس کے شوہر اس کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، اس کے سسر بھی اس کو تانے دیتی ہیں، تیرے ورثا نے تیرے پچھلوں نے بھی جہیز نہیں دیا، کوئی دنیا کا مال نہیں دیا، کوئی تیرے نام جائیداد نہیں ہے، کوئی تجھے سونا نہیں دیا، فلاں چیز نہیں دی، تو وہاں جاتی ہے کوئی تحفے تحائف لے کر نہیں آتی، اور اس کو بات بات پہ ڈانٹتے رہتے تھے۔ وہ جب تنگ آتی تھی، پریشان ہوتی تھی، کہتی بابا جی میں اور تو کچھ نہیں کہتی، بس صرف اتنا کہتی تھی، بابا جی، ابو جی میں اتنا کہتی ہوں، تو اللہ پوچھے، کیا کہتی ہے؟ تو اللہ پوچھے، آپ سے اللہ ہی پوچھے گا، بس اور کچھ نہیں کہتی تھی۔ اور لوگوں نے ملاحظہ کیا، تھوڑا عرصہ گزرتا اس ظالم کو اللہ نے پکڑ لیا، اللہ کی پکڑ میں آیا، مرنے سے پہلے وہ نیند پاگل ہو گیا اور جوتا اٹھاتا تھا، ڈنڈے اٹھاتا تھا، اپنے سر میں مارتا تھا، اس طرح ذلیل ہو کر وہ دنیا سے روانہ ہوا۔ آج بھی جو لوگ کمزور بیٹیوں کے اوپر، کمزور اللہ اکبر بہو کے اوپر، یتیم بہو کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ مظلوم کی مدد کا وعدہ رب العالمین نے کیا۔ کمزور گھر سے آئی ہوئی بچی کو سانس کی کوئی ویلیو نہیں دیتی، یتیم بچی کو سانس کی ویلیو نہیں دیتی، سسر بھی تانے مارتا ہے اور گھر کے شوہر بھی اس کو باتیں سناتا ہے، اور ساری زندگی اس کو اسی جرم کی سزا ملتی ہے کہ جب اس کو لے کر آئے تھے وہ یتیم کیوں تھی، وہ کمزور کیوں تھی، وہ غریب کیوں تھی، اور بعد میں رشتہ کرنے کے بعد پھر رنگ کے، پھر ڈھنگ کے، پھر قد کے تانے دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں پہلے نہیں دیکھا تھا ایسی عورت جس کا اخلاق اچھا ہے، ایمان اچھا ہے اور سیرت اچھی ہے، وہ سامنے قبول کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی حور سے بھی بہتر ہے۔ اگر وہ شکل میں حور ہو، خوبصورت ہو، اس کا اخلاق اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، حیا اچھا نہیں، رہن سہن اس کا اچھا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں کو دنیا میں بھی وبال جان ہے اور
کیجئے، یتیموں کے ساتھ محبت کیجئے، یتیموں کا تو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہ یتیموں کی بات اس لیے کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں اگر بھتیجا یتیم ہے، چچا کی نگاہ اس کی اللہ کی تربیت پہ نہیں ہوتی، اس کی دولت کے اوپر ہوتی ہے۔ بھائی بہت ہو گیا ہے، وہ بھابھی کو ذلیل کرتے ہیں اور یتیم بھتیجوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے اور بھائیوں کی نگاہ ان کے مال کے اوپر ہوتی ہے، پرورش تربیت خیال نہیں، اور یہاں تک کہ اب تو والدین بھی اتنے بے بس ہوتے جا رہے ہیں، والد خود کروڑوں کا مالک ہے اور بیٹیاں جو کمزور گھروں میں گئی ہیں وہ کھانے کو تنگ ہیں، والد عیش کر رہا ہے اور بیٹیاں کھانے کو تنگ ہے، والد کو پرواہ نہیں۔ اور ایسے والدین ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اولاد کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے اور کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ تماشا دیکھتے رہتے نہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنی کمزور اولاد کو سپورٹ کریں، اپنی معذور اولاد کو سپورٹ کریں۔ بات اور غلطی کرتے ہیں، بات ساری جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں بچوں میں، یہ بھی غلط بات ہے، لیکن یہ بھی غلط بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو بندہ تڑپتا رہے، یہ بھی ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ جب والد سے بے حیثیت ہو، اولاد مجبور ہو، بے روزگار ہو، والد اولاد کی پرواہ نہ کرے تو دل آزاری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض لوگ اپنی بیویوں کو کمزور سمجھ کے ظلم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں کرتے، نفقہ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ نہیں دیتے، تو یہی بات ہے کون پوچھے گا، کیا کر لیں گے۔ ایک عام طور پہ کنسپٹ ہے نا کہ بیٹی والے وہ جناب کمزور ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلایا کر، جب تو کپڑے سلوائے تو اس کو بھی سلوا کے دیا کر، اس کو گالی نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، اس کے چہرے کے اوپر کبھی نہ مارا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والدین کے حقوق بتائے ہیں، اولادوں کے حقوق بتائے ہیں، اسی طرح بیویوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اور خاص طور پر یتیموں کے حقوق کے بارے میں تو آپ علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، آپ یتیموں سے بڑا پیار کرتے تھے، یتیموں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور بہنوں کو یتیم بچہ مل جائے، کوئی یتیم بچی مل جائے، اگر رشتے کے لیے ایک مناسب رشتہ کسی یتیم بچی کا مل جائے اسی سے قبول کر لیا کرو، یتیموں کی وجہ سے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ بولے یتیم تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے، باپ کو دیکھا نہیں اور ماں بھی 5 یا 6 سال کی عمر میں بس داغ وفات کر دے گئی۔ میرے پیغمبر یتیم تھے، یتیموں سے پیار کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ خوشی کا موقع ہو، یتیم بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اپنے بچوں کی طرح جس طرح آپ اپنے بچوں کو عیدیاں دیتے ہیں، ان کو سوٹ لے کے دیتے ہیں، کپڑے لے کے دیتے ہیں، جوتے لے کے دیتے ہیں، خوشی میں ان کو شریک کرتے ہیں، یتیم بچوں یتیم بچیوں کا اور بیواؤں کا بھی خیال کیا کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے ہم سب کو ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی کو پھر الزام نہ لگائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، حق والے کو اس کا حق دیا جائے، باقی جتنا حق بنتا ہے اضافی نیکی اور احسان کی شکل میں دیا جائے تاکہ لوگوں سے ہم دعائیں لیں اور کسی کے اوپر ظلم کر کے ہم کسی کی بد دعا کے حقدار نہ بنے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ خاص طور پر کمزوروں کے ساتھ سلوک کریں، نیکی کریں، یتیموں کے ساتھ پیار کریں۔ عام بندے کی جو دعا بد دعا ہے اس میں بھی ایک اثر ہوتا ہے، لیکن جو یتیم ہو، کمزور ہو، جس کا کوئی نہ ہو، اس کی جو بد دعا قبول ہوتی ہے وہ انسان کو دنیا آخرت میں تباہ کر دیتی ہے۔ کمزور بچہ ہو یا بچی ہو، کمزور بیٹی ہو یا بہو ہو، کمزور رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو، یتیم بچہ ہو یا بچی ہو، یتیم رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو، جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پتہ ہے کیا انداز ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب یہ لفظ بولتے ہیں تو رب کا غصہ کتنا جوش میں آتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عزیز انتقام ہے، پھر ظالم کس طرح کا
انتقام کا مزہ چکاتا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے، زیادتی سے، دل آزاری سے محفوظ فرمائے۔ یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، ہر وقت ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی حساب مانگے یا نہ مانگے، کوئی معاوضہ کرے یا نہ کرے، اللہ کی عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہے، وہاں پورا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله